کل ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات سے کچھ افراد کی جانب سے دیکھیں، ہمیشہ ہر دور کے اندر جب امت خیر کا کام کرتی ہے نا تو اس میں شر پھیلانے والے بھی ہوتے ہیں. تو آج کل سوشل میڈیا پر ایک فتنہ بپا ہے، اور وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ ایک نیا فتنہ انہوں نے نکال دیا. اچھا، جو یہ کہتے ہیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کے علماء نے لکھا ہے اپنے فتاوا کے اندر، فتاوا اہل حدیث کے اندر، کہ مرغی کی بھی قربانی کر سکتے ہیں تو انڈے کی بھی کر سکتے ہیں. اچھا، ان کے نزدیک مرغی اور انڈے کی قربانی جائز اور بھینس اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. کیا بھینس کی قربانی یا کٹے کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہمارے علماء اور محدثین نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، تو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی تھی تو ہم اس کا ازالہ کر سکیں. قرآن کریم فرقان مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے قربانی کے جانوروں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں سورۃ الانعام کے پارہ نمبر سورۃ الانعام کے اندر، پھر اسی طریقے سے سورۃ الحج کے اندر، پھر جانوروں کی اقسام اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں پارہ نمبر 17 کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے پارہ نمبر 8 کی سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر جو ہے وہ 143 اور 144 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جانوروں کا ذکر فرمایا ہے. تو اللہ پاک نے قربانی کے جانوروں کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ بہیمۃ الانعام، کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال کیا ہے. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے. کیا فرمایا؟ کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے. لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ لوگ جو ہے وہ قربانی کے جانور کا جب گوشت کھانے سے پہلے جانور کو ذبح کریں تو اس کے اوپر اللہ کا نام لیں. کیا کریں؟ اللہ کا نام لیں. اور وہ جن جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے، فرمایا کہ من بہیمۃ الانعام، وہ جانور جو وہ چوپائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کا معنی ہے چوپائے. چوپائے ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کو جو پالتو جانور ہیں، جن کو پالا جاتا ہے. اور پھر قرآن پاک میں دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی اقسام بھی بیان فرما دی ہیں، جس طرح کہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے دیگر مقامات کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ثمانیۃ ازواج من الدان، فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی 8 اقسام ہیں. کون سی قسمیں ہیں؟ 8 اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قربانی کے جانور کی اقسام بیان فرمائی ہیں کہ وہ 8 قسم کے جانور ہیں. ان میں سے فرمایا کہ اونٹ، ان میں سے گائے، ان میں سے بکری، ان میں سے بھیڑ، اور فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں ان میں سے ہر ایک جانور کا نر اور مادہ دونوں کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے. اور پھر آگے جا کر علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گائے اور اونٹ یہ جو جانور ہیں، یا بھینس اور کٹا یہ جو جانور ہیں، ان جانوروں کے اندر ایک قربانی کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. کتنے ہو سکتے ہیں؟ 7 افراد اس کے اندر کیا ہو سکتے ہیں؟ شریک ہو سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان میں سے کیا بھینس کی قربانی، یہ سوال آیا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. تو اس کے اوپر علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور میں بھینس بھی داخل ہے. کیونکہ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے اندر بھینس بھی داخل ہے، کیونکہ فرمایا کہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے. کیا ہے؟ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. گائے کی ایک قسم سے مراد یہ کہ یہ گائے کی نسل میں سے ہے، یہ گائے کا جینڈر ہے بھینس.
اور آگے پھر اس کی باقاعدہ پورے اقوال لکھے ہیں، اور محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسَ حُکْمُ الْبَقَرِ، فرمایا کہ اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ بھینس کا اور گائے کا ایک ہی حکم ہے، یعنی جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طریقے سے بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، جس طرح بیل کی قربانی جائز ہے اس طرح کٹے کی بھی قربانی جائز ہے۔ فرمایا یہ دونوں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ لغت کی مشہور کتاب ہے المنجد، اس کے اندر انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ الجاموس، جاموس عربی میں بھینس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ بھینس کو، اور البکر عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں۔ بکر کیا کہتے ہیں؟ گائے کو۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ البکر، گائے والی سورت، اس میں بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ بکر ہے۔ تو عربی میں جاموس کس کو کہتے ہیں؟ بھینس کو کہتے ہیں، اور بکر کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں۔ صاحب المنجد لکھتے ہیں کہ الجاموس ضرب من کبار البکر، فرمایا کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ کیا ہے؟ بھینس گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 65 کے اوپر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس گائے کے درجہ کے اندر ہے۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اس طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت امام مالک بن انس مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ موطا امام مالک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے جو ہمارے درس نظامی کے کتب کے اندر پڑھائی جاتی ہے، آپ موطا امام مالک کے صفحہ نمبر 294 باب ما جاء فی صدقۃ البقر کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انما ہی بقر کلھا، کہ یہ بھینس گائے ہی کے حکم کے اندر ہے، یہ گائے کی ہی نسل سے اور گائے ہی کے حکم کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس لیے جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اس طرح بھینس کی اور کٹے کی بھی قربانی جائز ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ لکھتے ہیں آگے جا کر کہتے ہیں کہ الجوامیس والبقر سواء، فرمایا کہ جس طرح گائے اور بھینس دونوں حکم میں برابر ہیں، کیا ہیں؟ سواء کا معنی ہے برابر، یعنی شرعی حکم کے اندر دونوں برابر ہیں کہ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اس طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، جس طرح بیل کی قربانی جائز ہے اس طرح کٹے کی بھی قربانی جائز ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں شرعی طور پر ایک ہی حکم کے اندر آتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ تحسب الجوامیس مع البقر، آپ بیان کرتے ہیں کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ ہمارے فقہا نے، محدثین نے، ائمہ نے شمار کیا ہے، اور نہ صرف شمار کیا ہے بلکہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ، فرمایا کہ نہ صرف گائے کو بھینس کے حکم میں یا بھینس کو گائے کے حکم کے اندر شرعی طور پر شمار کیا گیا ہے، اجمعوا اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، اور جس مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے اس کے اوپر کسی قسم کی چوں چراں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس یہ مسئلہ آیا، حضرت علی المرتضیٰ نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس یہ مسئلہ آیا، مسند الفردوس کتاب الاضحیہ کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 124 مطبوعہ دار العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات آپ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کی جائے، جس طرح گائے کی قربانی میں 7 افراد شامل ہوتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں بھینس کی قربانی کے اندر بھی 7 افراد شامل۔ حضرت علی نے خاص طور پر، چونکہ حضرت علی وہ ذات ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب دیکھیں حضرت علی اونٹ کا بھی ذکر کر سکتے تھے، حضرت علی گائے کا بھی ذکر کر سکتے تھے،
لیکن حضرت علی نے خاص الجوامیس بھینس کا نام لے کر ذکر کیا کہ بھینس کی جو بندہ قربانی کرے گا تو اس کے اندر ایک بھینس کی قربانی کے اندر بھی 7 افراد زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا یہ 7 افراد ایک بڑے جانور کے اندر، اونٹ کے اندر یا گائے کے اندر یا بھینس کے اندر یا بیل کے اندر یا کٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 افراد شمار ہے. وہ 7 سے زیادہ کوئی بندہ اس کے اندر شمار ہے. ایک جانور کے اندر 7 سے زیادہ بندے قربانی نہیں کر سکتے. ہاں اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو بندہ اکیلا چاہے کہ میں پوری گائے قربان کروں تو وہ یہ نور علی نور ہے، وہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع ادا کیا، آخری حج ادا کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ قربان کیے. کتنے؟ ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیے. کتنے؟ 63 اونٹ اپنی طرف سے دیے ہیں. اور علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ 63 اونٹ حضور نے کیوں دیے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عمر عطا فرمائی تھی وہ 63 برس تھی. کتنی عمر تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کی ہر سال کے بدلے میں ایک قربانی عطا کی ہے. اور یہ صرف نہ کہ ایک چھوٹا بکرا یا کوئی، حضور علیہ السلام نے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ قربان کیا.